سورہ شعراء آیت 110 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ایسا ہے کہ اس کے خفا ہونے سے، اس کی دوری سے، اس کو ناراض کرنے سے ڈرنا ہے، اس کے خلاف جانے سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ انسان اللہ کی فرما برداری کی طرف کیسے ہے؟ ویسی کمال لازوال ذات، لامحدود ذات، جس کے خزانے جس کی صفات لامحدود، تو اس ذات کو کیسے راضی کیا جائے؟ یہ تو بظاہر بڑا مشکل مرحلہ لگتا ہے، لیکن اس ذات نے کرم فرمایا اور انسان کے لیے آسان کر دیا کہ اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اور وہ بھی انسانوں میں ہی مبعوث فرمائے۔ اور یہ بات اور زیادہ انسانوں کے لیے بہتر ہو گئی۔ اگر کسی ایسی مخلوق سے وہ نمائندے آتے تو انسان جن کی نہ بولی سمجھتا، نہ جن کے برتاؤ کو، نہ کسی طرح کے ایٹیچیوڈ کو سمجھ نہ پاتا، تو انسان دیکھیں، انسان وہی کرے گا نا جو انسان کر سکے گا، تو دوسرے انسان اس کو آسانی سے دیکھیں گے اور اس کو فالو کر سکیں گے۔ تو یہ بہت آسان کر دیا اس ذات نے کہ اپنے نمائندے بھیجے کہ میرے نمائندے تمہیں جیسے کرتے ہیں کہتے ہیں ویسے کرو، جیسے تمہیں کر کے دکھاتے ہیں، جیسی زندگی وہ خود گزارتے ہیں تم بھی ویسے زندگی گزارو گے تو تم میری بندگی کی طرف آ جاؤ گے، تم میری فرما برداری کی طرف آ جاؤ گے، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو وہ کیا تھا؟ وَأَطِیعُونَ، اور اس میری جو بھی نبی یا رسول یا پیغمبر تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے کرو، تو اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ایک بہت پرکٹھن سخت سفر ہو، راستہ دشوار ہو، آپ کو سجھائی نہ دے رہا ہو، تو آپ گم گم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے جی میں اس راستے سے واقف ہوں، میں اس راستے سے آگاہ ہوں، تو یہ پرخطر راستہ صحیح، لیکن مجھے آسان راستے کا پتہ ہے، محفوظ راستے کا پتہ ہے، تو جہاں جہاں میرے قدم پڑیں آپ وہاں کا بس قدم رکھتے جاؤ اور میرے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، تو میں آپ کو اس کنارے سے اس کنارے تک لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان معاملہ ہو گیا۔ تو یہ کرتے ہیں نبی، رسول یا پیغمبر جو بھیجے جاتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے آپ کے لیے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ سے، یعنی اللہ سے بھرپور محبت کرو، کوئی کمی کوئی کجی نہ رہے تمہاری اللہ سے تعلق اور محبت میں۔ اب وہ کیسے کیا جائے؟ اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ تو پھر تم میری اتباع کرو۔ اب یہ اتباع یا یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ذمے ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حصے میں آئے، اور یہ تمام انبیاء کے سردار، ہم پھر بھی ان کی اتباع اور پیروی سے پہلو تہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلو تہی کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اس بدبختی میں، اور سمجھتے ہیں کہ جی بس ہمارا کام ہو رہا ہے، حالانکہ ہم ان کی زندگی اور ان کے طریقوں کے برخلاف جا رہے ہیں۔ جب جس کو اللہ نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، آپ اسی کے خلاف جاؤ تو اور کامیاب ہو جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں، تو بہت آسان راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت بہت آسان ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ بہت زیادہ شان والی ہے۔ ایک کام بہت آسان ہو لیکن آپ کہیں کہ جی یہ کام تو آسان ہے لیکن اس میں گریس نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، تو یہ ایسی شریعت ہے، ایسا دین ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ شاندار ہے
اس میں اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کی عزت افزائی ہوگی، آپ کی شان بڑھے گی، لیکن پھر بھی ہم اس سے پس و پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اصل نادانی ہے، اصل جہالت ہے، وہ کم علمی ہے۔ اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج قرآن ہے۔ قرآن آپ کو یہ آگاہ کرے گا کہ آپ کون سے راستے پر چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور کامیابی بھی ہمیشہ کی